جو دوست نماز سے فارغ ہو گئے ہیں وہ قریب آئیں، اور جو ابھی نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پارہ نمبر 5، سورہ النساء، آیت نمبر 122۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اس سے پہلے جو آیات آپ نے سنی اس کے اندر ذکر تھا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا ازلی دشمن، اور اس شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں یہ بات کر کے مہلت مانگی تھی کہ میں تیرے بندوں سے بدلہ لوں گا، تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کو جھوٹی امیدیں دلاؤں گا، اور ان کو تیری تخلیق میں تبدیلی کا حکم دوں گا۔ یہ ساری باتیں آپ نے سنی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ شیطان کے سارے وعدے جھوٹے، شیطان جتنی تمہیں امیدیں دلا رہا ہے یہ ساری امیدیں جھوٹی ہیں، غلط ہیں، سوائے مکر و فریب کے، دھوکے کے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آپ نے آیت کا ترجمہ سنا تھا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ شیطان کے پیچھے چلیں گے، شیطان کی بات مانیں گے، شیطانی اعمال کریں گے، غلط کام کریں گے، تو فرمایا اولئک مأواہم جہنم، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یعنی اس میں نام کسی کا نہیں، اولئک، وہ جو بھی ہوگا، وہ جیسا بھی ہوگا، جو بھی ہوگا، جس نے بھی شیطان کو اپنا راہبر مان لیا، شیطان کے پیچھے چلا، وہ جہنمی ہے۔ اور پھر جب وہ جہنم میں چلا جائے گا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہاں سے پھر بچ نکلنے کی اسے کوئی جگہ نہیں ملے گی، وہ ہر حال میں ادھر چلا جائے گا۔ ان کا ذکر ہوا تو قرآن کا یہ اسلوب ہے قرآن مجید کا کہ جہاں برے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے ساتھ ہی اچھے لوگوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، جہاں برائی کا ذکر ہوتا ہے ساتھ ہی نیکی کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے آج کی یہ جو آیت ہم نے پڑھی سنی، اس کے اندر ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ایمان والے جو ہیں جب وہ نیک عمل کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو کیا صلہ دیتا ہے اس دنیا میں، آخرت میں اس کا ذکر سنیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذین، واو اور الذین، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، یعنی جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مان لیا، ایمان لے آئے۔ اور ایمان لانے کے بعد دیکھیں ایمان کا ذکر پہلے ہے، جو ایمان لے آئے، اب ایمان لانے کے بعد کیا کیا؟ ایک تو ہے وہ جھوٹی امیدیں، بات آ رہی ہے اگلی آیت میں کہ بندہ کہتا ہے ہم بڑے غلامان مصطفیٰ ہیں، بڑے عاشق مصطفیٰ ہیں، اور کام سارے شیطانوں والے، یعنی کہنا کچھ کرنا کچھ۔ ایمان پہلے ہے، ایمان کے بعد فرمایا وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد اس نے کیا کرنا شروع کر دیا، واو اور عملو، عملہ کی جمع ہے، عمل ایک کام ہوتا ہے، عملو سارے کام، یعنی اس کے جتنے بھی کام ہیں نا، وہ گھر میں ہے، گھر سے باہر چلا گیا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، معاشرے میں کہیں بھی کسی سے ساتھ وہ ڈیل کر رہا ہے، جہاں کہیں بھی وہ ہے، اس کے جتنے بھی اعمال ہیں، اس کے کام جو ہیں، جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کو عمل کہتے ہیں نا، عمل کام کو کہتے ہیں۔ عملو، ان کے سارے کام جو ہیں وہ کیسے ہو گئے؟ الصالحات، جمع صالح واحد آتا ہے، صالح نیک، صالحات، اس کے سارے عمل کیسے ہو گئے؟ نیک ہو گئے، صالح عمل کرتا ہے۔ پہلے ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد اس نے کیا کیا؟ نیک عمل کرنے
شروع کر دیے. اب زندگی اس طرح وہ گزار رہا ہے. ایمان تو پہلے ہے نا, ایمان کے بغیر اگر نیک عمل کر رہا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں, نہ اس کی کوئی اہمیت ہے. نیک عمل وہ کر رہا ہے نا, دنیا میں ہو سکتا ہے اللہ اس کو کوئی اجر دے دے, لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا, کیونکہ نیک عمل کرنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے, ایمان کا ہونا شرط ہے. ایمان لے آیا اور نیک عمل کرنے شروع کر دیے. اس طرح زندگی گزار کے چلا گیا, فوت ہو گیا, قیامت کا دن آ گیا, حشر بپا ہو گئی. اب اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان کا تو ہم نے پڑھا کہ وہ جو شیطانی بندے ہیں, شیطانی ٹولہ ہے, شیطانی حرکتیں کرتا ہوا زندگی گزار کے چلا گیا, وہ تو سارے مأواہم جہنم, وہ تو سارے جہنم میں چلے جائیں گے. یہ جو خوش نصیب ہے جو ایمان لے آئے, عمل الصالحات اور نیک عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے, تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا سندخلہم, سندخلہم, ہم ان کو داخل کریں گے. ان جمع ہے ہم, یہ جتنے بھی, یہاں بھی اللہ نے کسی کا نام نہیں لیا, کوئی عالم, کوئی امیر, کوئی غریب, کوئی گورا, کوئی کالا, نہیں, اوپر بھی نام نہیں ہے, ادھر بھی نام, ادھر ہے اولئک سارے, اور ادھر ہے ہم, ان سب کو ہم کیا کریں گے؟ داخل کریں گے. کہاں داخل کریں گے؟ جنات, باغات میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ باغ کیسی جگہ ہوتی ہے؟ باغ میں بندہ جاتا ہے تسکین حاصل کرنے کے لیے, خوشی حاصل کرنے کے لیے, سکون حاصل کرنے کے لیے. باغ میں اس لیے جایا جاتا ہے نا, باغ میں بندہ ٹینشن لینے کے لیے نہیں جاتا, سکون لینے کے لیے. تو جنت اللہ نے جو جگہ تیار کر رکھی ہے وہ بھی ایک باغ ہے, ایک نہیں ہے, کئی باغات ہیں. پھر درجے کے لحاظ سے باغات ملے گی. جنات, یہاں بھی جمع کا لفظ ہے, جنت کی جمع جنات. اللہ فرماتا ہے ہم ان کو داخل کریں گے جنات, باغات میں. اچھا, ان کی اللہ نے ایک نشانی بتا دی ہے کہ وہ باغات کیسے ہوں گے. فرمایا یہ وہ باغات ہوں گے جن کے اندر ہم انہیں داخل کریں گے ان خوش نصیبوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. نیک عمل کون ہوتا ہے؟ سب سے بڑی عدالت انسان کے اندر ضمیر اس کا ہے. جب بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے نا تو اندر سے آواز ضرور اٹھتی ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی سے, آپ کوئی کام کرنے لگے پہلے مجھ سے آگے پوچھیں کہ قاری صاحب میں یہ کام کرنے لگا ہوں, یہ نیک ہے یا برا ہے, کروں یا نہ کروں. نہیں, انسان کا اندر اس کو بتا دیتا ہے یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. جب اندر سے آواز صحیح آ جاتی ہے, اب شیطان پورے زور سے حملہ کرتا ہے, اور پورے زور سے حملہ کر کے نا شیطان اس کو جھوٹی باتیں, انہیں نہیں, یہ تیری ضرورت ہے, تو مجبور ہے, تیرے لیے جائز ہے, باقیوں کے لیے جائز نہیں, تیرے لیے تو مجبور ہے نا, تو مجبوری میں کر رہا ہے. تو پڑھا لکھا ہے, تیرے پاس ڈگریاں ہیں, تجھے نوکری نہیں مل رہی, تو بینک نہ لوٹ, تو کیا کرنا ہے تو نے, بیوی بچوں کو روزی کہاں سے دینی ہے. یہ خیالات آتے ہیں نا, تو یہ شیطانی حملہ ہوتا ہے. تو وہ نوجوان بچہ جس کے پاس ڈگری ہے اور بے روزگار ہے, بیوی بچے گھر میں بھوکے مر رہے ہیں, نوکری مل نہیں رہی, روزگار ہے کوئی نہیں, تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ بینک لوٹتا ہے, ڈکیتیاں کرتا ہے, پیسے لوٹتا ہے اور گھر کا نظام چلانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ حملہ ہو گیا. اور اگر بچ گیا کہ رازق تو میرا مالک ہے, رزق تو اس نے دینا ہے, میں یہ غلط کام, یہ غلط ہے, چوری کرنا غلط ہے, ڈاکہ ڈالنا غلط ہے, کسی کا مال لینا غلط. اندر سے آواز آئی, اور نیکی کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کسی کو کچھ دینے لگے ہیں, نماز پڑھنے لگے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ گناہ یا نیکی ہے, نیکی ہے. تو فرمایا ہم ان کو باغات میں داخل کریں گے, اور یہ باغات ایسے ہوں گے کہ تجری, جاری ہیں, رواں, بہ رہی ہیں, من تحتہا, ان باغات کے نیچے, ان باغات کے نیچے, نیچے یہ جاری ہیں, بہ رہی ہیں, اوپر باغات ہیں, کیا جاری ہیں؟ الانہار, نہر کی جمع, نہریں, دریا, نیچے دریا بہ رہے ہیں. اب وہ نہریں کس چیز کی ہیں؟ وہ پانی کی بھی ہو سکتی ہیں, وہ دودھ کی بھی ہو سکتی ہیں, وہ شہد کی بھی ہو سکتی ہیں, وہ شراب کی بھی ہو سکتی ہیں. شراب یہ دنیا والی نہیں, شرابن طہورا, پاکیزہ شراب جو ہوگی, جو جنتیوں کو ملے گی, اللہ پاک عطا کرے گا, وہ
اس کی بھی نہریں ہو سکتی ہیں. تو آؤ آج یہ دنیا کی شراب نہ پیو، اس شراب کو پینے کی تیاری کرو جو شرابن طہورا اللہ پاک دینے والا ہے. تو شرابن طہورا ملے گی شراب، لیکن وہ شراب یہ نہیں ہوگی. وہ نہریں جاری ہوں گی، الانہار، جن کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہوں گی، نہریں بہہ رہی ہوں گی، دریا بہہ رہے ہوں گے. اچھا پھر یہ جو باغات جب ان کو مل جائیں گے ان کو داخل کر دیا جائے گا. اچھی جگہ ہونا، پرسکون مقامات ہوں تو بندے کا دل کرتا ہے میں ادھر ہی ٹھہرا رہا، کرتا ہے نا. اور اگر اس کو مالک ہے چل بھائی جلدی تیرا ٹائم ختم ہو گیا نکل جا، تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اللہ پاک جب ان خوش نصیبوں کو ان باغات میں داخل کرے گا نا تو وہاں بھی دل تو کرے گا نا کہ میں اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادھر ہی رہوں. ادھر اللہ پاک کی اتنی نعمتیں ہیں، سبحان اللہ، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، سکون ہی سکون ہے، ہر طرف اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، سکون ہی سکون ہے. تو دل تو کرے گا نا وہاں رہنے کو. اللہ پاک نے قرآن کے اندر ان خوش نصیبوں کو یہ خوشخبری سنا دی ہے کہ میں جن خوش نصیبوں کو وہ باغات دوں گا نا ان کے اندر داخل کروں گا تو 2-4 دن کے لیے 2-4 سال کے لیے نہیں دوں گا، بلکہ خالدین فیہا، وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. اچھا خالد کے اندر ہمیشہ کا معنی تو آ گیا، خالد کا مطلب ہمیشہ ہی ہوتا ہے. فیہا، اس میں، یعنی اس باغ میں، ان باغات کے اندر وہ کتنا رہے گا؟